بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری, اور ہمیشہ کی طرح پوڈ کاسٹ ہم آپ کے لیے لے کر کے آتے ہیں, اور آج بھی نئی پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سر شہیر سیالوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا کرم الحمدللہ. سر سب سے پہلے ہم بات کریں گے 27ویں ترمیم کے حوالے سے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بہن, یہ 27ویں ترمیم ایک بہت بڑا تماشا ہوگا پیپلز پارٹی کے منہ پہ. نمبر 1 جو لے کے تو آ رہے ہیں ترمیم, لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں جو ایک بہت بڑا ڈرامہ رچایا گیا تھا کہ صوبوں کو اتنے زیادہ اختیارات دیے گئے کہ کل کو اگر کوئی بھی صوبہ علیحدگی کا اعلان کر دے تو اٹ وڈ بی انادر بنگلہ دیش. اور یہ چیز بہت ضروری ہے 27ویں ترمیم میں کہ وفاق کے ساتھ جڑا رہنا, ساروں کا, ساری اکائیوں کا, سارے صوبوں کا جڑا رہنا, یہ انتہائی ضروری ہے. ادروائز یہ وہی کام ہوگا جس بیس پہ شیخ مجیب الرحمان نے کچھ ڈیمانڈز کی تھیں اور بھٹو صاحب نے انہیں الگ کر دیا. اب یہ چاہتے ہیں سندھ کے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کریں. جتنی تنظیمیں جی اے سندھ قومی محاذ یا جی اے سندھ متحدہ محاذ کی چل رہی ہیں, جنہوں نے انڈیا اور اسرائیل کے فلیگز جامشوروں میں لہرائے تھے, وہ ساری ان کی گورنمنٹ کے ناک کے نیچے چل رہی ہیں. ان کو آج تک نکیل نہیں ڈالی گئی. اس بیس پہ بلیک میل کیا گیا 50 سال تک اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب اگر تو ہمیں موقع سندھ میں نہیں ملتا تو یہ قوم پرست تنظیمیں آ جائیں گی. دس وڈ بی another BLA. اس وجہ سے آج تک سندھ کا حال یہ ہے. آگے آپ آتے ہیں جو فیلڈ مارشل کے اختیارات کی بات ہے, اس پہ پی ٹی آئی کو ریزرویشنز جو ہیں, میرا صرف ایک عاجزانہ سا سوال ہے پی ٹی آئی کے دوستوں سے, بھائیوں سے, کہ جب آپ کا دور حکومت تھا تب تو آپ چاہتے تھے کہ تمام جو سیاسی اختیارات ہیں وہ فوج کو دے دیے جائیں تاکہ کسی پی پی یا نون کے ایم این اے کو مینج کرنا ہو یا ان کے کونسلر تک کو مینج کرنا ہو تو وہ آپ کا ایک پولیٹیکل ونگ آ کے دیکھ لیا کرے, اور اس طریقے سے مینج کیا جاتا تھا. جب سیاسی اختیارات آپ لوگ دے رہے ہوتے ہیں تو جو ان کے ڈیفنس کے اپنے اختیارات ہیں وہ کیوں نہیں دے رہے؟ اسی وجہ سے ابھینندن کا معاملہ بنا. آپ کو پتا ہے میں اس چیز کے سخت خلاف تھا کہ آپ اسے واپس کیوں کر رہے ہیں. You would have demanded سید علی شاہ گیلانی in return. You would have demanded افضل گرو, اس کی میت ہی لے لیتے یار. آپ مقبول بھٹ کی میت ہی لے لیتے کم از کم کہ یار اس کو عزت احترام کے ساتھ یہاں دفنایا جائے. آپ ڈیمانڈ کرتے یاسین ملک کو جس کی ڈسک فریکچر, ایک کان کی ہیئرنگ جو ہے وہ لاس ہو چکی ہے. اب کیا ہوتا ہے اگر آپ اختیارات چیف کو نہیں دیتے یا فیلڈ مارشل کو نہیں دیتے, انڈیا اٹیک کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ فیلڈ مارشل وڈ کال دا پرائم منسٹر کہ یار میں کیا کروں. پرائم منسٹر ول کال محمد بن سلمان یا حبیبی میں کیا کروں, کیونکہ وہ تو اس کے اشارے کے بغیر چلتے نہیں. انہیں پتہ ہے جب ہم نے بھاگنا ہوتا ہے تو ان کے ذریعے بھاگیں گے. ہی وڈ کال ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ ہی وڈ سے نو, نہیں آپ امن کریں, آپ کے بندے مر گئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسلمان کا خون بہت سستا ہے. جب آپ چیف کو پورے اختیارات دیتے ہیں ڈیفنس کے معاملات میں, ساری فورسز ایک طرف الائن ہوتی ہیں ایک ہی دفتر میں, ایئر فورس بھی, نیوی بھی, آرمی بھی, آپ کی انٹیلیجنس سیٹ اپ بھی, سب کی کمان ایک ہاتھ میں ہوتی ہے. ون ونڈو پروگرام ہوتا ہے. یہ میں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں. پاکستان میں ہوتا کیا, ایک سول ڈومین میں کیا ہوتا ہے, آپ نے ایک جگہ کا ٹھیکہ لینا ہے, آپ نے سڑک بنانی ہے, آپ کانٹریکٹر ہیں, آپ جاتے ہیں ایک آفس میں, سب سے پہلے اس منشی کو آپ کو 10-20% دینا پڑے گا, پھر منشی صاحب کے جو صاحب ہوں گے ان کو الگ پیسے دینے ہوں گے, صاحب فائل آگے جائے گی, وہ 10-12 آفیسز میں آپ کو رشوت دے کے جو 2 کروڑ کا ٹھیکہ ہے اس میں 1 کروڑ 80 لاکھ تو ان لوگوں کو کھلا دیے ہوں گے. 20 لاکھ میں آپ نے سڑک کیا بنانی ہے, آپ نے اپنی بھی بچت کرنی ہے. اسی طریقے سے فوجی ڈومین میں اگر اس کو دیکھا جائے کہ آپ نے ایک ڈیسیجن لینا ہے ملکی وسیع تر مفاد میں, تو پاکستان اس وقت 2 جگہوں سے گھرا ہوا ہے, 2 اینڈ ہمارے ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں. ایسے معاملے میں میری بہن اگر وہ کوئی ڈیسیجن لینا ہوگا اور وہ 6 بندوں سے پہلے پوچھے گا, پھر کیبنٹ میں معاملہ جائے گا, تو تب تک بات گزر چکی ہوگی, تب تک انٹرنیشنل پریشر آگے کہے گا نہیں آپ کچھ نہ کریں. تو یہ پورے اختیارات دینے چاہیے 27ویں ترمیم والے معاملے میں. میں تو ہماری پارٹی بھی اس کی پوری حمایت کرتی ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, اس پہ پالیٹکس ہوگی, 3-4 دن اس پہ بیان بازی ہوگی, کچھ لوگ جا کے مولانا صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے, حکومتی اراکین, پھر اپوزیشن اراکین, پھر باقی جو ہے وہ آپس میں بیٹھیں گے, میڈیا کھیلیں گے, اینڈ پہ سب نے اللہ اکبر کر کے آمین بول کے
ترمیم کی حمایت کر دینی ہے. دس از واٹ اٹ از. ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے. تھوڑی سی ہم بات کریں گے کہ پاک فوج کی جانب سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ اچانک سے کارروائی کی گئی ہے اور بی ایل اے کے مختلف ٹھکانوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا اور بی ایل اے کے دہشت گرد جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں. اور یہ اچانک حملہ جو ہے ان دہشت گردوں کو حیران و پریشان کر گیا کہ اچانک سے ہوا کیا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ بی ایل اے کے 50 سے زائد دہشت گرد جو ہے اس میں ہلاک ہو چکے ہیں. کیا کہیں؟ دیکھیں ان کے دہشت گرد سوشل میڈیا پہ بھی ہلاک ہو رہے ہیں. یہ باہوٹ بلوچ کا کوئی جعلی اکاؤنٹ بنا ہوا تھا, ان کا تیسرا اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ سسپینڈ ہو چکا ہے. تیسرے مین اکاؤنٹس میں سے تیسرا, اوور آل تو درجنوں. اچھا اب ٹویٹر کا کیا سلسلہ ہے؟ ٹویٹر پہ انہوں نے ایک فری اسپیچ کا پورا اختیار دیا ہوا ہے. اب اس وجہ سے جھوٹ سچ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے, لیکن ایسے معاملے پہ بھی جب جھوٹ ضرورت سے زیادہ بولا جاتا ہے جس سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کو ان کی بھی پالیسی ہے کہ دیکھے کہ یار یہ فتنہ فساد جہاں پر پھیلا جا رہا ہے, اور ایک اکاؤنٹ یہ اپنے آپ کو کلیم کر رہا ہے کہ میں بلوچستان اورینٹڈ ہوں, چل وہ رہا ہے ممبئی سے, تو پھر ظاہر ہے ان کے اوپر بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو یہ کسی کی رپورٹ کرنے پہ کبھی اکاؤنٹ ابھی بلاک نہیں ہوتا, فیس بک پہ ہو جاتا ہے, ٹویٹر پہ نہیں ہوتا. تو یہ جو بھی ہوا یہ ان کے اپنے فیصلوں پہ ہوا, اور جس طریقے سے کاؤنٹر نیریٹو یہاں بیٹھ کے آپ کے گیسٹ جو ہیں یا آپ کے پروڈیوسرز جو ہیں یا آپ کے جتنی بھی ٹیم ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے, آپ کے پورے سیٹ اپ کو جاتا ہے, براک والوں کو, کہ انہوں نے ہمیشہ کاؤنٹر نیریٹو دیا, انہوں نے ہمیشہ سے انڈین پروپیگنڈا کو ایکسپوز کیا. اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ جو ایک عام عوام کی سمپتی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ عام عوام کو اندازہ ہو گیا کہ اگر ہمارا روزگار نہیں ہے تو اس میں ان بی ایل اے والوں کا رول کیا ہے, کہ ایک بندہ پڑھا لکھا ٹیچر آتا ہے, اگر اس کے سینے پہ پاکستانی پرچم ہے آپ اسے شہید کر دیتے ہیں. لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا, بھائی ہم کریں گے کیا. آپ کے علاقے میں لین دین شروع ہی تب ہوتی ہے جب کوئی تجارتی مرکز کھلا جاتا ہے. وہ تجارتی مرکز بن نہیں رہا ہوتا کہ آپ جا کے مزدوروں کو مار دیتے ہیں, تو لوکل لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں. اب اس اغوا برائے تاوان میں 4-5 سرمچار تو کما لے گا, عام بلوچ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. پھر جو بلوچ جج ہے اس کو آپ مارنے ہیں, جو کوئی بیچارہ وہاں پر پولیس میں ہے, لیویز میں ہے, یا جو کوئی بیچارہ ادھر ہے ایف سی کے اندر ہے, اس کو آپ مار رہے ہیں. تو پھر آپ تو لوگوں کا روزگار اس طریقے سے چھین رہے کہ کوئی بندہ ایسے اداروں میں جانے کو تیار نہیں ہوتا, پھر کوئی بندہ گورنمنٹ سروس نہیں کرے گا. آگے سے آپ لوگوں نے جو افغان اور ایران بارڈر ہے وہ آپ کلوز کروا دیتے ہیں, ہر دوسرے دن وہاں سے کراس بارڈر ٹیررزم والے کھاتے میں, ایران والا تو رک گیا, افغانستان والا جو ہے وہاں سے کراس بارڈر ٹیررزم کے کھاتے میں جب بارڈر رکتا ہے تو 30 لاکھ لوگ بلوچستان کے, مطلب 1,20,00,000 میں سے 30 لاکھ کا مطلب ہے چوتھائی حصہ وہ بے روزگار ہو جاتا ہے. ان کا لین دین ہی وہاں کے معاملات سے چلتا ہے. جو آس پاس 6-7 ڈسٹرکٹس ٹچ ہوتے ہیں بارڈر لائن کو, وہ سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو اب عام عوام میں جو ان کی ٹک ٹاک ویڈیو وائرل ہوتی تھی نا جذباتی نعروں والی, وہ ختم ہو گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بالکل بیانیہ مر رہا ہے. یہ لوگ شاید سمجھتے تھے کہ ریاست جو ہے اٹ سٹینڈز نو ویئر. ریاست نے ویسے ڈھیل دی ہوئی تھی, ریاست تھوڑی سی رسی دراز کی ہوئی تھی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, کم از کم دہشت گردوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ایک بار مذاکرات کے لیے بلانا چاہیے. میں کہتا ہوں ہمیں اختیار ملے ہم ساروں کو بلا لیں, بی ایل اے, بی آر اے, بی ایل ایف. کوئی ناراض ہوتا ہے پھر بھی ہم بلائیں کہ ہاں جی بتائیں آپ قومی دھارے میں آنا چاہتے ہیں, آپ آئیں, آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. نہیں آنا چاہتے, آپ کہتے ہیں ہم ملک توڑیں گے, بس ٹھیک ہے, پھر وہی ہوگا جو ایک دہشت گرد کے ساتھ ہوتا ہے. وہ پھر قوم پرست ہونے میں اور دہشت گرد ہونے میں فرق ہوتا ہے. قوم پرست ہونے میں اور ملک توڑنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ملک تو دھرتی ماں ہے, اس پہ تو آنچ نہیں آنے دیں گے. اور جہاں ملک کی بات آئے گی وہاں تو کرارا جواب دیا ہے ہمیشہ اور دیں گے. بالکل obviously. تھوڑی سی ہم بات کریں گے ماہرنگ لانگو کی. ریاست پاکستان کے خلاف جھوٹ, نفرت, دشمنی ہتھیار بنی ہوئی ہے. ہمیشہ آئے دن وہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کچھ نہ کچھ کرتی نظر آتی ہیں. بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں میں ہے یا کیا ہے جو بھی ہے, لیکن وہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف رہی ہیں اور پاکستانی ریاست کے خلاف انہوں نے جھوٹ پروپیگنڈا کیا ہے. اور آئے دن ریاستی اداروں پر کچھ نہ کچھ وہ وار کرتی آئی ہیں, اور بلوچ قوم کو گمراہ کرنے میں ان کا کردار جو ہے وہ اہم ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر کرنا چاہتا ہوں. مارنگ کو جب وہ اسلام آباد آئیں 2 مرتبہ ہماری پارٹی کا وفد گیا, انہیں ویلکم بھی کیا, انہیں بہت عزت بھی دی, سر پہ چادر بھی رکھی.
کہ آپ ہماری مہمان ہیں, بلوچستان کی بیٹی ہیں, آپ ایسے آئیں. لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے مزدور شہید ہو رہے ہیں, آپ خاموش ہیں, ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں, آپ خاموش ہیں, جعفر ایکسپریس پہ ہمارے 150 بندوں کو شہید کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا, وہ آ کے چلو ریسکیو ہو گیا معاملہ, اور جب دہشت گردوں کو مارا تو آپ دہشت گردوں کی میت لینے چلی گئی. ایسے ہی ہے. تو پھر ایک عام پاکستانی کے دل میں جو ایک نرم گوشہ تھا نا کہ چلو وہ خاتون ہے یا ایکٹیوسٹ ہے, وہ ختم ہو چکا ہے. اور اب تو بلوچستان کے لوگوں میں بھی یہ چیز ختم ہو چکی ہے, انہیں بھی اندازہ ہو گیا کہ نہیں یار سارا جھوٹ فریب تھا, ایک جذباتی جملے تھے, اور پاپولر بیانیہ جو ہوتا ہے, جو کریٹ کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے عوام تھوڑا بہت وہ ہوتی ہے, پاگل ہوتی ہے, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو جاننا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب یہ ارریلیونٹ ٹاپک ہو چکا ہے. ایسے ہی. اور عوام جو ہے, عوام میں شعور کی جو مہم ہے وہ آ چکی ہے, اور لوگوں میں آگاہی ہے, ان کو رائٹ اور رانگ کا تھوڑا سا سمجھ آ رہا ہے, اسپیشلی بلوچ. تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں بلوچ نیشنل موومنٹ کے نام نہاد بلوچ شہداء دراصل تخریب کاروں کے ہیرو بنانے میں جو ہے وہ سر فہرست ہیں. اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ عوام کو گمراہ کرنے اور کی سازش کی جا رہی ہے. یہ تنظیم بلوچوں کی نہیں ہے بلکہ عوام کو گمراہی کی جانب لایا جا رہا ہے. اسی تنظیم نے پچھلے دنوں ایک اور ملک میں احتجاج کی کال دی, وہاں پاکستانی میڈیا کے 3-4 لوگ پہنچ گئے, ایسے ہی اور جا کے پوچھا آپ کہاں سے ہیں, اوکے جی ہم آوران سے ہیں. کہ آوران, اچھا تحصیل کون سی آپ کی, نہیں پتا. اچھا والد صاحب کا کیا نام ہے, انہوں نے کہا جی فلانا بگٹی, ان کے بگٹی تو آوران میں رہتے کوئی نہیں ہے. اچھا آپ کہاں سے ہیں, میں کولو سے ہوں. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا قبیلہ کون سا ہے, محمد حسنی ہے. کولو میں بھی محمد حسنی ہوتے ہیں, ہاں ہوتے ہوں گے. مطلب کچھ نہیں پتا. میں ان کو صرف ایک بات, پیٹ تو تھے لیکن تنخواہ تو حلال کریں, کچھ ہوم ورک کر کے آئیں کہ یار ہم لوگ جو بولنے جا رہے ہیں, اور وہ شکلوں سے ہی بلوچ نہیں لگ رہے تھے, انہیں نہیں پتا تھا کہ میڈیا والے آ جائیں گے. وہ شکلوں سے ہی وہ مطلب کسی ہندو کی پیداوار تھے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا بیانیہ کبھی بھی چل سکتا ہے. لوگ سمجھدار ہو چکے ہیں. تو میں انڈیا کو ہمیشہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے ہی انڈینز کو بلوچ بنا کے احتجاج میں لائیں, اس سے بہتر ہے کہ اس طرح کے 10-12 لوگ اس طرح آپ کے پے رول پہ بیٹھے ہوئے, ان کو تھوڑے سے اور پیسے دے کے آپ انہیں احتجاج میں لیا کریں, شاید آپ کا احتجاج کامیاب ہو جائے, آپ کا جھوٹا بیانیہ شاید بکنا شروع ہو جائے. کچھ اپنے جرنلسٹوں کو لے آئیں جو انڈین میڈیا پہ بیٹھ کے جو ہے وہ دھاوا بول رہے ہوتے ہیں, فیک پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں, تو انہیں کو لے آئیں. یا جتنے یہ ٹک ٹاک اکاؤنٹس آپ لوگوں نے سوری اچھا بول لیں گے, وہ تھوڑا اچھا, اور مطلب ہے کہ ان کو تھوڑا بہت ہوم ورک ان کا اچھا ہوتا ہے, تو ان کی تنخواہ بڑھائیں. ایسے ہی ہے. ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں, کچھ افراد ہیں جو منشیات سے وابستہ, ایک گروہ تھا, نیٹ ورک تھا, وہ وابستہ تھے, لیکن ان سب کا تانا بانا جو ہے کہیں نہ کہیں جا کے BLA سے جا ملتا ہے. اور منشیات فروش جو ہے اور BLA کا جو ہے ان کا آپس میں جو ہے ایک گہرا تعلق جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اور ریاست کی جانب سے 4تھ شیڈیول میں شامل کرنا کتنا بڑا اقدام ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں, ابھی جا کے کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ ریاست کچھ ٹھیک سمت میں جا رہی ہے. ایسے ہی ایک دور میں سارے پرچے پاکستان کا پرچم اٹھانے کی وجہ سے ہمارے اوپر ہوتے تھے. اب خوشی ہوتی ہے کہ ملک دشمن بھی اس کے زیر عتاب آ رہے ہیں. اگر کسی دور میں محب وطن آتے تھے, BLA سے کیوں ان تمام منشیات فروشوں یا اسمگلرز کا تانا بانا ملتا ہے؟ دیکھیں جب انسان کے منہ پہ حرام لگ جائے نا, میں نے پہلے بھی 1-2 بار کوٹ کیا کہ FWO میں 2-3 سرماچاروں نے جب سرنڈر کیا تو ان کو نوکری دی گئی 65,000 پہ. آپ کو پتہ ہے آج بھی ایک نیا لیکچرار جب کسی یونیورسٹی میں جاتا ہے تو اس کی تنخواہ 60,000 سے سٹارٹ ہوتی ہے, جس نے MS کیا ہوا ہوتا ہے. بے شک ایسے ہی. اس سے زیادہ ایک انڈر میٹرک بندے کو جو سرماچار سے قومی دھارے میں آیا اس کو تنخواہ دی گئی. اور وہ 3 بندوں کو جب انرول کیا گیا, اگلے مہینے جس بندے نے قومی دھارے میں لایا تھا اس نے فیڈ بیک لی وہاں کے آفیسر سے کہ بھئی کیسے جا رہے ہیں لوگوں نے کہا جی وہ بندہ آپ کا ٹھیک جا رہا ہے. بندہ کیا مطلب؟ کہتے جی ایک بندہ رہ گیا, 2 تو بھاگ گئے. ہی رینک دم اپ کہ وہ باقی 2 جو بھاگے ہیں ان سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں بھاگے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب بھتہ لینے نکلتے ہیں نا تو 2.5 گھنٹوں میں ہم لوگ 2 لاکھ اکٹھا کر لیتے ہیں, اور آپ پورا مہینہ کام کرا کے ہمیں دے رہے ہو 65,000. تو جب ان کے منہ پہ وہ خون لگا ہوا نا حرام کا, تو پھر اس کے لیے یہ اسمگلنگ کریں, یہ منشیات فروشی کریں, یا ملک کا جھنڈا جلا کے جو ہے نا وہ $200 انڈیا سے منگوا لیں, ڈزنٹ میٹرز. ان کو پیسہ چاہیے, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آئے, انسانوں کو مار کے آئے, کسی بھی طریقے سے اپنوں کو مار کے آئے. بے شک پہلے تو پنجابی بیچارہ مرتا تھا, اب عام بلوچ بھی مر رہا ہے.
تو حرام چیز کا کوئی حل نہیں ہوتا, اس کا حل وہی ہوتا ہے جو آج کل ریاست کر رہی ہے, اور ریاست بہت لیٹ ہو گئی ہے کام کرنے میں, اسے تھوڑا سا پہلے یہ کام شروع کر دینا چاہیے. پہلے سرفراز بگٹی بیچارہ یہی تو روتا رہا ہے when he was ہوم منسٹر, اس کو ٹونٹ کرتے تھے, پھر اگلا الیکشن اسے جان بوجھ کے ہروایا گیا کہ چلو یار وہ برامداغ کے کچھ لوگوں کو کزنز کو آن بورڈ لے لیتے ہیں, قومی دھارے میں آ جائیں گے, تو وہ بیچارہ سینٹ میں جا کے بے اختیار بیٹھا رہا 5-6 سال. اب جب وہ دوبارہ ادھر آیا, اس کا مذاق بنتا رہا کہ نہیں جی تمہاری ان اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے لوگ ناراض ہوتے ہیں, لیکن اس کی اسٹیٹمنٹس اگر آپ آج گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو بھئی باتیں تو سچ ہیں. صرف یہ ہے کہ جی الفاظ کا ہیر پھیر اسے نہیں آتا اس طریقے سے, وہ پیور محب وطن آدمی ہم سے زیادہ محب وطن ہے. مطلب یہ وہ واحد بندہ ہے جس کو میں کہہ سکتا ہوں شاید مجھ سے زیادہ محب وطن ہے کہ وہاں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو اس غریب کی باتوں کو پہلے امپلیمنٹ کر لینا چاہیے تھا, تو آج یہ حالات نہ ہوتے. 10 سال پہلے امپلیمنٹ ہو جاتا جب وہ جیتا تھا پہلی مرتبہ, تو آج بلوچستان کے حالات بہت بہتر ہوتے. چلے آئی ہوپ کہ بلوچستان کے حالات جو ہے وہ بہتری کی جانب آئیں. آپ نے پہلے بھی بات کی باہوٹ بلوچ کی, ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ سسپینڈ ہو چکے ہیں, اور ان کا تیسرا اکاؤنٹ ہے جو بہت زیادہ ایکٹیو تھا وہ بھی جو ہے وہ ہو چکا ہے سسپینڈ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئے دن جیسے جیسے دن بڑھ رہے ہیں ان کا بیانیہ جو ہے وہ مرتا جا رہا ہے, بلکہ مر چکا ہے؟ دیکھیں جس چیز پہ ہم لوگ ریاست کے آگے ہمیشہ روتے تھے نا کہ آپ لوگوں کو کام کرنا چاہیے, جوناگڑھ پہ, آسام پہ, حیدرآباد دکن پہ, مقبوضہ کشمیر پہ آپ لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے. جب سے ریاست کی توجہ اس طرف گئی ہے, جب سے ریاست نے انڈیا کے انٹرنل میٹرز میں انوالو کرنا شروع کیا, تو انڈیا کی توجہ ایسے معاملات سے ہٹنا شروع ہو گئی. جیسے ہی پیچھے سے توجہ ہٹنا شروع ہوگی تو ریاست نے انہیں دبوچ لیا. جب یہ دبوچے گئے, اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کئی اس طریقے کے اکاؤنٹس جو کہ انڈیا سے اوریجنیٹ ہو رہے ہیں, اور کئی اگر بی ایل اے کے ذریعے ہو بھی رہے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایک عام بلوچ ہیں, جہاں سیکیورٹی فورسز کی آپریشن کرتی ہیں, 12-14 نام نہاد سرمچار جو ہیں جو دہشت گرد مارے جاتے ہیں جعفر ایکسپریس میں, اس طریقے کے کسی بھی موقع پہ, ایسی جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد 12-14 ٹویٹر سے اکاؤنٹ بھی فارغ ہو جاتے ہیں. وہ فری ٹائم پہ بیٹھ کے وہ دوسری جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں, 2 تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے. یہ ایک اکاؤنٹ نہیں تھا صرف, یہ ایک فیک پروپیگنڈا کی پوری مشین تھی, اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو انفلوئنس کرنے کے لیے ٹویٹر کا پلیٹ فارم سب سے زیادہ کارآمد ہے. ایسے ہی, اور اس پلیٹ فارم کا پورا فائدہ اٹھایا جا رہا تھا ان تمام دہشت گردوں کی جانب سے. اور کریڈٹ گوز ٹو یور ٹیم, کریڈٹ گوز ٹو براق کہ ان لوگوں نے ان فتنوں کا سدباب کیا اور ہمیشہ سے کاؤنٹر نیریٹو میں اپنا رول پلے کیا. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. اور ان فتنوں کا جو ہے وہ سدباب براق ڈیجیٹل کے تھرو ہوتا رہے گا. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.